when you think of a program, you actually visualize idea of a program. اسے عام فہم زبان میں ہم کہتے ہیں کہ برین اسٹارمنگ کے ذہن پہ زور ڈالنا. آپ کو یہ کہا گیا ہے، فرض کریں کہ آپ کہیں امپلائی ہیں، ایز اے پروڈیوسر آپ امپلائی ہیں، اور آپ سے کہا گیا ہے کہ ایک پروگرام بنائیں جی، کوئی فرض کریں کہ آدھے گھنٹے کا کوئی پروگرام، آپ ہمیں اس کی کوئی تجویز دیں. آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے. اب آپ بیٹھیں گے اینڈ یو وڈ اسٹارٹ تھنکنگ کہ کیا پروگرام ہو سکتا ہے. آپ کہیں گے کہ یہ فلاں پروگرام نہیں، وہ تو آ رہا ہے، اور اس قسم کا پروگرام نہیں، اس قسم کا پروگرام جو ہے وہ تو فلاں چینل سے آ رہا ہے. پھر آپ سوچیں گے کہ یار ویل الٹیمیٹلی آپ چونکہ اس پروسیس کا حصہ ہیں، آپ اس پروفیشن میں ہیں، آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی جلد ہی کوئی آئیڈیا اسٹرائک کرے گا. آپ کا روز کا کام ہے، آپ کو جلدی ایک آئیڈیا ہو جائے گا. آپ یہ سمجھیں گے کہ ہاں ویل دس از دا ٹائپ آف اے پروگرام which is required and which would fulfill the requirement of our TV channel and as has been desired by the high ups. Well, this is a type of program. لیکن آپ کا جو آئیڈیا ہوگا کسی پروگرام کا اسٹوڈینٹس، وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جتنی بھی پروڈکشن ٹیم ہے آپ کی، اس ساری کی سمجھ میں بھی آ جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ یہ کہیں گے میری سمجھ میں تو یہ سارا پروگرام آ گیا ہے، اور باقی کے لوگ جو ہیں وہ یہ سوچیں کہ یار یہ پروگرام ہے کیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یہ کیا پروگرام آپ نے سوچا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پروگرام ایسا ہونا چاہیے جو آپ کی ساری ٹیم جس کو آپ نے انوالو کرنا ہے اس ساری پروڈکشن میں، ان کو چاہیے کہ وہ بھی اس کو پوری طرح سمجھے، تبھی تو اس پروگرام کا مزہ آئے گا. پھر ہی اس پروگرام کے اندر کچھ ایسی کریٹو باتیں ہوں گی، کچھ مزے کی باتیں ہوں گی، کوئی ایسی گپ شپ ہوگی جو لوگ بھی انجوائے کریں گے، اور جو آپ کی ٹیم ہوگی وہ بھی انجوائے کرے گی، اور آپ کا جو چینل ہے would also feel little proud. Little میں نے کہا they would feel quite proud. If the program is good, آپ کا چینل بہت کہے گا جی اچھا، بڑا اچھا پروگرام ہوگا یہ والا. Because a good program is always helpful in, now you understand, in fetching good business. اچھے پروگرام کو سارے اپریشیٹ کرتے ہیں، یہ اچھا پروگرام آیا تو اس سے فائدہ بھی ہوگا. برین اسٹارمنگ کا سیشن بہت ٹائم لیتا ہے. یہ برین اسٹارمنگ کے سیشن کے دوران آپ کے پاس بڑی گنجائش ہوتی ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے بھی بات کر لیں. فرض کریں کہ آپ کوئی ٹاک شو کے بارے میں، آپ کے ذہن میں کوئی نوبل سا آئیڈیا آیا ہے کہ یہ ٹاک شو تو بہت سارے ہوتے رہتے ہیں، ایک لیبلڈ ہے ایک ایریا ٹاک شو، لیکن آپ کے ذہن میں ایک یونیک سا پروگرام آیا کہ یہ اس طرح کا ہو. تو یو آر ان اے پوزیشن ایٹ دس اسٹیج کہ آپ کسی سے بات کر لیں، اپنے کچھ اور لوگوں سے جو کسی اور ایسی جگہوں پہ کام کرتے ہوں جہاں پروڈکشن کا کام ہوتا ہے، کچھ اور دانشوروں کے ساتھ بیٹھ کے آپ کر سکتے. یہی وہ اسٹیج ہے. بعد میں موقع نہیں ملے گا، بعد میں تو آپ پروگرام میں ایسے الجھیں گے کہ سر اٹھانے کی فرصت نہیں ہوگی. یہ ایک ایسا ٹائم ہوگا آپ کے پاس کہ آپ بیٹھیں اور سارے لوگوں سے بات کریں. اسے کہتے ہیں برین اسٹارمنگ سیشنز. یو مے ہیو اے سیریز آف سیشنز. خوب گپیں لگائیں، سوچیں، اس کے سارے پہلوؤں پہ غور کریں کہ یہ پروگرام اگر ہم بنائیں تو یہ 1 ہفتہ چل جائے گا، 10 ہفتے چل جائے گا، 20 ہفتے چل جائے گا. ریکوائرمنٹ آپ کو پتہ ہے جس طرح سے ہوتی ہے کہ کم از کم 13 ہفتے کا ایک کوارٹر ہوتا ہے. کم از کم جو آپ اس طرح کے پروگرام بنائیں تو وہ 1 کوارٹر کے ہونے چاہیے. اگر وہ 2 کوارٹر یا 3 کوارٹر یا پورا سال، کوارٹر آف اے ایئر، پورا سال بھی چل جائے تو فائن. کئی اس قسم کے ٹاک شوز ہیں جو بہت عرصے سے چل رہے ہیں. آپ کو یاد پڑتا ہے ہم نے ایک پروگرام بتایا تھا کہ دنیا میں کیا ریکارڈ ہے کسی پروگرام کا؟ سب سے زیادہ چلنے والا پروگرام، وہ پروگرام ہے میٹ دا پریس. آپ دیکھیے میٹ دا پریس وہ سالہ سال سے چل رہا ہے. او ہو ڈیکیڈز. اچھا ہر ہفتے چلتا ہے، یہ نہیں کہ آپ یہ کہیں گے 3 مہینے بعد وہ پروگرام آتا ہے، وہ ہر ہفتے آتا ہے اور اتنا چلتا ہے. اس میں میٹ دا پریس اتنے لوگ آ کے پریس سے ملتے ہیں، بات کرتے ہیں. اٹس ویری انٹرسٹنگ. پروگرام ایسا ہی ہونا چاہیے جو چلے، لیکن کم از کم جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جو آج کل ایک بہت ویلڈ اس کی پارٹیشن ہے پروگرامز کی، اس میں یہ ہے کہ 13 ہفتے. اگر ہفتے میں 1 دن پروگرام چلنا ہے تو 13 ہفتے کا پروگرام، 1 کوارٹر کم از کم اس کا وہ ہونا چاہیے پروگرام. پھر اس کی جو مختلف جو اس کے مراحل ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں.